سلطان محمد فاتح بولم 7 پارٹ 2 کرمان میں ابراہیم بھی اپنا منصوبہ ناکام ہونے کے بعد کافی زیادہ غصے میں ہوتے ہیں اور سپاہی کی جانب سے لایا گیا رستم کا سر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے میرے حضور حسیبہ خاتون آئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حسیبہ خاتون وہاں پہ آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کیا ہوا ہے ابراہیم صاحب، کیا میری بیٹی گلشا ٹھیک ہے؟ تو ابراہیم بھی اسے رستم کا درد دکھاتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو دیکھو دیکھو۔ یہ دیکھ کر حسیبہ خاتون کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ ابراہیم بھی مزید کہتے ہیں یہ تمہاری بیٹی کا کام ہے، تمہاری بیٹی نے ہمیں عثمانیوں کے ہاتھوں بیچ دیا ہے۔ جواباً حسیبہ کہتی ہے میری بیٹی کی تربیت ہرگز ایسی نہیں ہے کہ وہ بچھو کے پیٹ میں رہنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی ابراہیم بھی سب کو باہر بھیج دیتے ہیں اور حسیبہ خاتون سے کہتے ہیں یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے خاتون، اب جلدی پر تیل نہ ڈالو۔ تو حسیبہ خاتون کہتی ہیں جب آپ آگ پر پانی لے کر گئے تھے تو کیا ہوا تھا ابراہیم صاحب؟ انہوں نے غزہ کے لیے مدد مانگی اور آپ چلے گئے، وہاں آپ کے کئی سپاہی شہید ہو گئے۔ انہوں نے آپ کی بیٹی مانگی، آپ نے دے دی۔ اس کا دلہا پہلی رات ہی اسے تنہا چھوڑ گیا، اسے رسوا کیا گیا۔ اب اس بوری میں رستم کے کٹے ہوئے سر کی خاطر آپ الزام دے رہے ہیں، وہ کریں جو آپ کے رتبے کو جچتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں ابراہیم صاحب، کیا ہم پانی کی بالٹی لے کر رستم کے جنازے پر جائیں یا سلطنت عثمانیہ میں جلنے والی آگ پر ڈال دیں؟ قسطنطنیہ میں سینیٹرز کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں۔ اپنا کام سر انجام دینے کے بعد سپاہی چلے جاتے ہیں اور ہیلینا شہنشاہ سے کہتی ہے آپ نے یہ کیا کیا قسطنطینوس، آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ ایسی احمقانہ حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو شہنشاہ کہتا ہے ماں مجھے دھوکہ دینے سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ رومی سلطنت کبھی کسی کے سائے میں نہیں رہے گی۔ ہیلینا کہتی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اس حد تک جا سکتے ہیں۔ شہنشاہ کہتا ہے آپ کو شکست ہوئی کیونکہ آپ ان چیزوں سے واقف نہیں تھی جو میں کر سکتا ہوں اور نہ میری طاقت سے ماں۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا رومی سلطنت میں کوئی شہنشاہ یا مہارانی ہے؟ ہیلینا مسلسل غصے میں اسے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران نوترس کو آتا ہوا دیکھ کر شہنشاہ کہتا ہے آؤ نوترس، بازنطین کا عظیم گورنر، اپنے شہنشاہ کا شاندار کام دیکھو ذرا۔ لاشیں دیکھ کر نوترس بھی چونک جاتا ہے اور شہنشاہ کے اشارے پر سپاہی ہیلینا کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ نوترس کہتا ہے جناب عالی عثمانی سلطان مراد خان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر شہنشاہ مزید خوش ہو جاتا ہے۔ نوترس مزید کہتا ہے وہ اورحان کو ادرنی بلا رہے ہیں۔ ادرنی میں جاندارلی سپاہی کو خط دیتے ہوئے کہتا ہے یہ وہ خط ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے سلطان انتقال فرما گئے ہیں، اسے سردی قبائل کی طرف بھیج دو۔ سپاہی کے جاتے ساتھ ہی ساق وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے میں نے ابھی سنا، مجھے لگا کہ آپ اسے اورحان کی جانب بھیجیں گے، لیکن آپ نے محمد کے پاس قاصد کیوں بھیجا پاشا؟ تو جاندارلی کہتا ہے یہ ہمارے اصول ہیں، ہم اپنے اخلاق اور روایات پر عمل پیرا ہیں۔ اسحاق پوچھتا ہے میرے پاشا کیا صدمے میں آپ کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے؟ محمد کو ہم نے برطرف کیا تھا، اب اگر وہ سلطان بن گیا تو آپ کے خیال میں وہ ماضی کے بارے میں پہلے کس سے سوال کرے گا؟ جاندارلی کہتا ہے اورحان کہاں ہے اسحاق اورحان کہاں ہے؟ محمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کدھر ہے؟ اس وقت پائتخت پر کون حکومت کر رہا ہے؟ سلطان کے بغیر ریاست کی سربراہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ جاندارلی خلیل پاشا کے پاس، نہ محمد نہ اورحان۔ سلطنت عثمانیہ کا تسلسل میرے آباؤ اجداد کی میراث ہے۔ اسحاق پوچھتا ہے کیا ہوگا اگر محمد آ جائے اور آپ کو مارنے کی کوشش کرے؟ یہ سن کر جاندارلی پوچھتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آسان ہے؟ جاندارلی خلیل پاشا کی موت کا فرمان صرف اللہ دے سکتا ہے۔ یہ ریاست میں کسی شہزادے کے لیے نہیں چھوڑوں گا جو کافر کا کھلونا بن گیا ہو، اور نہ ہی معزول سلطان کے لیے جو اپنے خوابوں کی تعاقب میں ریاست کو کھائی میں لے جائے گا۔ بس بہت ہو گیا اسحاق، یہ ریاست ہمارے قانون سے قائم ہوئی، یہ ہمارے قانون کے ساتھ جیے گی اور ہمارے قانون کے ساتھ مرے گی۔ اسحاق کہتا ہے کون سے قوانین، کون سے اخلاق میرے پاشا، ہم اس کے اختتام پر اپنا سر کھو سکتے ہیں۔ جواباً جاندارلی کہتا ہے کیا ہمارے سر ہماری ریاست کے مستقبل سے زیادہ اہم ہے اسحاق؟ یہ کہتے ساتھ ہی جاندارلی چلا جاتا ہے۔ قسطنطنیہ میں اورحان بھی روانہ ہونے کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے پاس کھڑا شہنشاہ اس سے کہتا ہے اورحان ہم برسوں سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے، اب میں روم کا حقیقی شہنشاہ ہوں، اب تمہاری باری ہے۔ جواباً اورحان کہتا ہے جب میں اپنا حق لوں گا ہم دو صاحب مثال اتحادی ہوں گے۔ یہ سن کر شہنشاہ کہتا ہے اور روم اپنے شاندار دنوں کی طرف لوٹ آئے گا، ہم نے اسی چیز کے بارے میں خواب دیکھا تھا، وہ خواب ادھورا رہ گیا، لیکن آج کچھ بھی ادھورا نہیں رہے گا۔ میرا محافظ دستہ باہر انتظار کر رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ ادرنی جائیں گے۔ مگر اورحان کہتا ہے بازنطینی فوجیوں کے ساتھ ادرنی میں داخل ہونے کا خیر مقدم نہیں کیا جائے گا، فکر نہ کرو۔ ترکمان صدران جو اناطولیہ سے آئے ہیں وہ اور میں انہی دنوں کا انتظار کر رہے تھے، میں ان کے ساتھ ادرنی جاؤں گا۔ سپاہی تلوار لے کر آگے بڑھتا ہے اور اورحان سے کہتا ہے یہ ہے قاسم چلیبی کی تلوار، آپ کے مرحوم بابا کی۔ تلوار لینے کے بعد اورحان شہنشاہ سے گلے ملتا ہے۔ ادرنی میں جانشینی فوج کا ایک دستہ میدان میں کھڑا ہوتا ہے۔ کارا مصطفیٰ کہتا ہے سلطانوں کے سلطان، عظیم ولی، سچائی اور کوشش کی خاطر چلو ہو کہتے ہیں بھائیو، چلو ہائی کہتے ہیں ہائے اللہ، چلو حق کہتے ہیں بھائی حق اللہ۔ اس کے ساتھ ہی سپاہی ہائی اللہ حق اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے تربیت میں لگ جاتے ہیں۔ بلندی پر کھڑا بگتاش دوغان سے کہتا ہے خبر درست ہے آغا، محمد کو اس کی اطلاع مل گئی ہے۔ دوغان کہتا ہے اورحان کو بھی اطلاع کر دی گئی ہے، یہ جاندارلی نے کیا ہے، دو بازیگر ایک ہی رسے پر کرتب نہیں دکھا سکتے۔ بگتاش پوچھتا ہے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اگر محمد سلطان بنتا ہے تو وہ ہمیں چمٹ جائے گا۔ جواباً دوغان کہتا ہے بزدلوں کی طرح بولنا بند کرو، اپنے اعلیٰ لباس کے مطابق اپنے الفاظ کا انتخاب کرو۔ پہلے وہ بچ گیا تھا لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا، اپنے قریبی احباب کو آگاہ کرو، جب وہ سو رہے ہوں گے تو ہم کارروائی
کارروائی کریں گے، لیکن ہوشیار رہو، مصطفیٰ کو نہ جانے دینا۔ یہ سنتے ساتھ ہی بغداش چلا جاتا ہے۔ منیسا میں گلشا خاتون محمد فاتح کے پاس جاتی ہیں تو محمد فاتح ان سے کہتے ہیں کیا تم جانتی ہو کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا گلشا؟ جواباً گلشا خاتون کہتی ہیں میں جانتی ہوں شہزادے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بھی جانیں۔ جب میں نے اس رات آپ کا ساتھ دیا، میرے بابا اور والدہ دونوں نے مجھے چھوڑ دیا، میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ رہنے کو کوئی ٹھکانہ ہے۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ مجھ پر ترس کھائیں اور اپنا فیصلہ بدل لیں، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے وہی کیا جو میں نے درست سمجھا۔ جو چیز مجھے تکلیف دیتی ہے وہ ماں اور بابا کا نہ ہونا ہے، وہ جھوٹ تکلیف دیتا ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا، اس لیے آپ جو بھی فیصلہ کریں گے میں قبول کروں گی۔ یہ سن کر محمد فاتح اٹھ کر آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جان لو کہ یہ تمہارے شوہر محمد کا فیصلہ نہیں ہے، یہ پرچم کے نمائندے محمد کا فیصلہ ہے، تم اب میری خاتون۔ مگر ان کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی سپاہی آ کر کہتا ہے شہاب الدین پاشا آئے ہیں، وہ آپ سے فوری طور پر ملنا چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ساتھ ہی محمد فاتح کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے میرے بابا۔ اس کے ساتھ ہی شہاب الدین پاشا وہاں پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے سلطان مراد خان انتقال فرما گئے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی محمد فاتح غم سے نڈھال ہو جاتے ہیں اور گلشا ان سے کہتی ہے آپ کے نقصان پر میری تعزیت۔ اس کے ساتھ ہی شہاب الدین پاشا اور سپاہی گھٹنوں کے بل ہو کر آداب بجا لاتے ہیں۔ شہاب الدین پاشا کہتے ہیں تخت اور پوری سلطنت عثمانیہ آپ کا انتظار کر رہی ہے میرے سلطان۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جانشری محل میں دو سپاہی آگے بڑھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ایک سپاہی ان کے راستے میں آتے ہوئے کہتا ہے اس طرف آنا منع ہے، اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں پلٹ جاتے ہیں۔ کمرے کے اندر دوغان مصطفیٰ کے علاوہ باقی سب جانشری کمانڈرز کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور انہیں بھڑکاتے ہوئے کہتا ہے یہ مسئلہ ہے، اسے مزید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں بحث کرنے آئے ہیں۔ تو ایک کمانڈر اس سے پوچھتا ہے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم کیا محمد اور عرفان کی بات مانیں گے؟ دوسرا کہتا ہے محمد نہیں، وہ ہمیں اپنی درستگی کا حساب دے گا۔ تو پہلا پوچھتا ہے کیا عرفان جانشری کو سزا نہیں دے گا؟ جب اس نے بغاوت کی کوشش کی تو کیا ہم نے اس کی فوج کو شکست نہیں دی؟ یہ سن کر بغداش کہتا ہے دوغان آقا آپ بتائیں کیا بہتر ہے؟ یہ سن کر دوغان کہتا ہے مجھے عرفان کی فکر نہیں ہے، وہ ہم پر بھروسہ کرنا چاہے گا، لیکن اگر محمد آ گیا خون ریزی ہوگی۔ ایک کمانڈر پوچھتا ہے پھر ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، جاندارلی اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جواباً دوغان کہتا ہے تھوڑا خون خرابہ ہوگا لیکن یہ حل ہو جائے گا بھائیو، ہم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے، ہم بیڑے نہیں ہیں جو ذبح ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، ہم اپنے طور پر لڑیں گے۔ پھر کھڑے ہو کر کہتا ہے ہر ایک کو اٹھاؤ جو ہمارا ساتھ دے گا، ہم پائتخت جائیں گے اور محمد کا انتظار کریں گے، اگر ہمارا سلطان مر گیا تو پھر ہم حکم اور حکمرانی کو محفوظ بنائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب جیسے ہی اٹھ کر آگے بڑھتے ہیں تو کمرے کے باہر جاندارلی کھڑا ہوتا ہے اور غصے میں دوغان سے کہتا ہے کہ آپ نے سمجھا تھا کہ سلطان کے مرنے کے بعد روایات بھی مر جائیں گی؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ غصے میں ان سب کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ منیسا میں محمد فاتح باہر آتے ہیں تو زگنوس پاشا ان سے کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ تو محمد فاتح کہتے ہیں شہاب الدین نے مجھے بتایا ہے کہ روم کی پناہ لینے والے عرفان کو بھی اطلاع دی گئی ہے۔ تو شہاب الدین پاشا کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ عرفان پہلے ہی راستے میں ہوگا۔ یہ سن کر محمد فاتح کہتے ہیں تیاریاں کریں، ہم جلد از جلد باہر نکلیں گے۔ شہاب الدین میرا حرم آپ کے پاس امانت ہے، پیچھے سے خیال رکھیں۔ ادھر جاندارلی جانشری فوج کی ٹوپی کی جانب دیکھتے ہوئے دوغان سے کہتا ہے سفید کلہ، جب میرے بابا کارا حلیل پاشا نے سلطان کے حکم سے اس ریاست کو قائم کیا تھا انہیں سفید کلہ پہننے کو کہا اور اس نے اس پر پرندے کا پنکھ لگا دیا، تمہیں پتا ہے کیوں؟ تو دوغان کہتا ہے میں جانتا ہوں پاشا۔ جواباً جاندارلی کہتا ہے آپ جانتے تھے لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ بھول گئے ہیں، مقصد یہ تھا کہ جانشری غداروں کے لیے ڈرون و خواب بن جائیں اور ریاست کے مفادات کا دفاع کرے جب مراد خان کی نعش ابھی تک تازہ ہے، کیا یہ بغاوت کرنے کا صحیح وقت ہے؟ اس پر دوغان کہتا ہے ہم نے ریاست کے مفاد کے لیے کام کیا پاشا، لیکن اگر محمد، تو جاندارلی کہتا ہے محمد کو بھول جاؤ۔ یہ بتاؤ حاجی بغداش ولی رحمت اللہ نے جب پہلی جانشری فوج ترتیب دی، جب انہوں نے پہلی بار سپاہیوں کو لباس پہنایا تھا تو کیا دعا کی تھی؟ یہ ترکمانی دعا تھی۔ میرے نزدیک یہ ایک کہاوت ہے جو بہت اہمیت کی حامل ہے، شروع سے دیکھو تو ایک وسیع نخلستان ہے، آخر سے دیکھو تو ایک اتاہ گہرا سمندر۔ حاجی بغداش ولی رحمت اللہ نے کہا تھا کہ شروع سے دیکھو اور آگے بڑھو، میں اسے سمجھاتا ہوں تاکہ تم سمجھو اور تمہارا انجام شروع سے زیادہ بابرکت ہو۔ تو دوغان کہتا ہے پاشا ہم نے شروع کے بارے میں ہی سوچا تھا کہ جب محمد آ کر تخت سنبھالے گا پھر یہ ہم میں سے کسی کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اگر عرفان سلطان بن گیا تو ایک الگ مسئلہ ہے اور اگر محمد سلطان بن گیا تو یہ ایک الگ تکلیف ہے۔ جاندارلی کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتا اور ایک بے مقصد سفر کے لیے نکل جاتا ہوں؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے عرفان اور محمد کے بارے میں نہیں سوچا؟ دوغان پوچھتا ہے یہ سب کیسے ہوگا پھر اگر عرفان اور محمد نہیں؟ جاندارلی اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے احمد زندہ ہے جو اس تخت کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی دوغان مسکرا دیتا ہے اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔